میں اپنے محترم جواد بھائی کے پاس جاتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی، آپ احمدی ہونے سے پہلے کی زندگی کو اگر موازنہ کریں اس زندگی کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ جو آپ جماعت احمدیہ کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں، تو آپ نے کیا اس میں ڈفرنس دیکھا ہے، اور آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جواد بھائی پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ دکھانا جبکہ کچھ راستے ٹیڑے بھی ہوں۔ یہ بے شک خدا تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہی ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں اس کے بھیجے ہوئے امام مہدی اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ الحمدللہ تقریباً آج تک 10 سال کا عرصہ بیعت کیے ہوئے ہو گیا ہے، اور جماعت کا تعارف ہوئے 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 2005 میں مجھے جماعت کا تعارف ہوا جب میری عمر محض 18 سال تھی تقریباً۔ تبھی جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ سے احمدی لٹریچر تک رسائی ہوئی اور مطالعہ شروع کیا، اور الحمدللہ مجھے میرے سب سے اہم سوال کا جواب ملا کہ میں یعنی کہ جواد بٹ اٹ سیلف اسلام کو کیوں مانتا ہے، اور اسلام ہی کیوں۔ میں آج یہ کہتے ہوئے خدا کے حضور حاضری سے جھکتا ہوں کہ میں ایک بائی چوائس مسلمان ہوں، نہ کہ بائی چانس۔ میں احمدی کیسے ہوا اس پر کسی اور پروگرام میں روشنی ڈالوں گا، لیکن آج میں آپ ناظرین کی خدمت میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ میں احمدی کیوں ہوا۔ میرے احمدی ہونے سے پہلے کی زندگی بہت زیادہ مذہبی نہ تھی، لیکن کیونکہ گھر میں ایک دینی ماحول تھا، بڑا بھائی میرا جو ہے وہ جناب محمد الیاس قادری رضوی صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں ان کے مرید تھے۔ اب یہ بات مجھے نہیں پتا کہ بھائی نے ان کی بیعت اس وقت کی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ کی تھی یا کراچی جا کر، مگر بھائی کے حلیہ سارا دعوت اسلامی کا تھا۔ ہمارے گھر میں بھائی صرف تھا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، مگر وہ نماز بقول ان کے بھائی کے ایک عادت کا حصہ تھی، نہ کہ خدا کی رضا۔ میری والدہ اللہ انہیں لمبی صحت اور زندگی عطا فرمائے، نماز پڑھے نہ پڑھے یاسین، درود تنجینہ اور پتہ نہیں کون کون سے ختم کرواتی تھی۔ اور یہ بات ہمارے پاکستانی معاشرے میں بڑی عام پائی جاتی ہے کہ نماز پڑھنے کے علاوہ باقی ہر چیز میں خدا کو راضی کرنے کے بہانے ڈھونڈنے ہیں۔ کیونکہ جب میں سنی تھا تو ہمارے ذہنوں میں بچپن ہی سے یہ بتایا گیا تھا کہ خدا تو نعوذ باللہ من ذالک ناراض ہی رہتا ہے، فلاں کام نہ کرو تو خدا ناراض ہو جائے گا، فلاں ختم پڑھ لو تو اللہ مان جائے گا، تو یہ تمہارا کام خدا تعالیٰ کر دے گا۔ یعنی 18 سال کی زندگی تک یہ پتہ ہی نہ چل سکا کہ میرا خدا، پیارا خدا تو پیار کرنے والا خدا ہے، وہ خدا ہے جو ہر قدم پر اپنے بندے کی رہنمائی کے سامان پیدا کرتا ہے۔ یہ اس خدائے بزرگ و برتر کے پیار دکھانے کا انداز ہی تو تھا کہ عرب کے بیابانوں میں اس خدا نے ایک ایسے نور کو پیدا کیا جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہوا، اور اس خدا نے ہمیں بتایا کہ جب انسان خدا سے پیار کرتا ہے تو خدا اپنی صفات اس میں ظاہر کرنے لگتا ہے۔ وہ اسوہ کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر عمل سے بتایا کہ خدا کی ذات کتنی پیاری ذات ہے۔ مجھے اس خدا سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہے ملانے والا جماعت احمدیہ کا لٹریچر تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا مطالعہ کیا اور جانا کہ میرا خدا آج بھی بولتا ہے، میری باتیں آج بھی سنتا ہے اور میرے ساتھ موجود ہے۔ مجھے خدا شناسی جماعت احمدیہ نے کروائی ہے، اور میں نے خود اس چیز کا تجربہ کیا ہے کہ میرا خدا میری دعا کو سنتا ہے، اور میرے دل میں یہ احساس جب پہلی دفعہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سنا، اور مجھے اس دعا کے متعلق ایک قلبی اطمینان حاصل ہوا، اور وہ کیفیت الفاظ میں بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ دوسری اہم چیز جس نے مجھے احمدی ہونے پر مجبور کیا وہ خدا تعالیٰ کا کلام قرآن پاک ہے۔ مجھے میرے اور باقی بہن بھائی جو بچپن سے ہی ہمیں 30واں سوارہ بھی یاد کروا دیا، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک، یہ ساری صورتیں وغیرہ زبانی یاد کروائی ہوئی تھیں، اور قرآن کی دہرائی تو انتہائی درجہ تک کی تھی، مگر ایک محض کتاب کے طور پر تھی، جو اتنی مقدس کتاب تھی کہ اس کو تب کھولا جاتا تھا جب مولوی صاحب گھر سبق پڑھانے آ رہے ہیں، یا تو پھر کوئی جو ہے ختم وغیرہ ہو رہا۔ اس کے علاوہ صرف رمضان میں پہلے 4 دن ہی قرآن کھلتا تھا، وہ جو ایک جوش ہوتا ہے رمضان کا، وہ پھر وہ ایسا ایسا وہ ٹیمپو ختم ہو جاتا ہے نا آپ کا، تو وہی صرف ایک فرضی جوش تھا سٹارٹ میں رمضان کے، پھر بعد میں نارمل لائف بیک ٹو بیک۔ لیکن آج تک ہمارے پورے خاندان میں، یا یوں کہے کہ ہمارے معاشرے میں، یہ رواج ہی نہیں ہے کہ قرآن کی عربی کے ساتھ ساتھ اس کے مورخ بھی سمجھائے جائیں۔
لیکن جب قرآن کو کھولا اور سب سے پہلا ترجمہ ہی میں نے احمد رضا خان بریلوی صاحب کا پڑھا، اور وہ بھی اس لیے کہ میرے والد صاحب فیصل مسجد سے نا وہ لائے تھے، تو یہ بڑا اچھا پرنٹ تھا اور پلاسٹک کی طرح بڑا ملائم صفحہ تھا، تو وہ پڑھنے کا مزہ آتا تھا۔ لیکن جب ترجمہ پڑھا تو معلوم ہوا کہ ترجمہ قرآن کی عربی کے مطابق نہیں بلکہ انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کیا ہوا ہے۔ کیونکہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ترجمے میں اختلاف ہو جائے؟ کیونکہ خدا نے حفاظت کا جو دعویٰ کیا ہے وہ صرف عربی الفاظ کا نہیں بلکہ معنوی حفاظت کا ذمہ بھی خدا نے خود لیا ہے۔ کیونکہ اللہ کا یہ قرآن میں دعویٰ ہے کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، جیسا کہ یہ آیت ابھی دکھائی بھی تھی انیس الرحمان بھائی نے۔ پھر قرآن نے مجھے بتایا کہ آخر اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا اور ہم سے کیا چاہتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تعلیم کو پریکٹیکلی اپلائی کر کے بھی دکھا دیا۔ جب میں اپنے احمدیت سے پہلے کی زندگی کا موازنہ اب کی زندگی سے کرتا ہوں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری اولاد ایک احمدی معاشرے میں پرورش پا رہی ہے۔ میری بیوی پیدائشی احمدی ہے، اور محض احمدی نظام میں جو تربیت کی وجہ سے وہ مجھ سے زیادہ خدا کے قریب ہے۔ میری اور میری بیوی کی تربیت میں جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسا کہ احمدی معاشرہ جہاں عورتوں کے پردہ پر زور دیا جاتا ہے، وہاں مرد کے لیے بھی حدود و قیود قائم کیے گئے ہیں۔ بے باکی سے نظریں ملا کر بات کرنا معیوب بات سمجھی جاتی ہے، جبکہ میں بالکل اس کے برعکس ایک سوچ رکھتا تھا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ بچپن سے ہی بچوں میں خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ایک احمدی ماحول ہی پیدا کر سکتا ہے۔ خدا کا خوف انسان میں شکوہ اور غصے کو جنم دیتا ہے، لیکن جس طرح توکل اللہ اور خدا سے ہی ہر چیز کے ملنے کا یقین اللہ سے پیار کو بڑھاتا ہے۔ یہ بات احمدی گھرانوں میں عام ہے، ہر چیز کا حصول خدا تعالیٰ سے دعا کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ کچھ بھی چاہیے ہم خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پھر آگے اس کی جستجو میں لگتے ہیں۔ میں نے جاب سٹارٹ کرنی ہے تو جاب سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے خدا سے دعا کرنی ہے کہ آج کا دن میرے لیے اچھا کر، پھر میں آگے اس عمل کی طرف جاؤں گا۔ بچپن سے ہی بچوں میں مسجد میں جانے اور با جماعت نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے، صرف اسی لیے کہ مسجد میں جو ہے نا، میں پہلے مسجد سے تقریباً میرا گھر تھا 1.5 گھنٹہ دور، مجھے ڈرائیو کر کے آنا پڑتا تھا، تو میں اب 300 پاؤنڈ ایکسٹرا دے کے مسجد کے قریب آ کے رہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ مسجد کے پاس گھر ہو تاکہ بچے کے ساتھ نماز پہ جا سکوں۔ ابھی تو کووڈ کی وجہ سے ویسے ہی پابندیاں ہیں۔ ہم نے ساری عمر مولویوں کو پیسے دے کے قرآن سیکھا ہے، یا یوں کہیں کہ عربی پڑھنی سیکھی ہے، اور صرف ایک کتاب کے طور پر بھی پڑھا ہے قرآن کو، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن جماعت میں قرآن سے محبت اور تعلیم اور معرف پر اس حد تک زور دیا جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں بھی ہمارے بچوں کو قرآن کی آن لائن تعلیم دی جاتی ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ تعلیم الاسلام کے نام سے قائم ہے، اور ان لائیو کلاس کی ویڈیو یوٹیوب پر بھی موجود ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح محبت اور شفقت سے احمدی استاد قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرے مولویوں کی ویڈیو بھی یوٹیوب پر دیکھ لیں کہ کس طرح سے تشدد کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح خدا سے پیار، قرآن اور نماز کا اہتمام ایک قابل رشک چیزیں ہیں، کیونکہ یہ تربیت جو احمدی ماحول میں ہمارے بچوں کو مل رہی ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی معاوضے کے، اس کی مثال کسی اور معاشرے میں نہیں مل سکتی۔ مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ پاکستان میں اس بات پر نا بڑا کہتے ہیں نا کہ مائنڈ خراب ہونا، تکلیف ہونا کہ یہ مسجد کے فنڈ کے نام پر ہر مہینے ہر گھر سے پیسے لینے آ جاتے ہیں، اور جمعے کی نماز میں بھی 2 لوگ ہر صف میں پیسے اکٹھے کرنے کی گھر سے چادر لے کے ہر صف میں گھومتے ہیں، اور اچھی خاصی رقم اکٹھی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی مرضی سے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اور یہاں جماعت میں ہمارا خود آگے بڑھ کر چندہ دینا محض خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے، اور اس میں بے انتہا برکت کا ہونا اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ ایک اور چیز جو احمدی ماحول میں نے محسوس کی ہے، جو بات مجھے اسلام کے ابتدائی دنوں میں لے جاتی ہے، یعنی کہ ہر قسم کی انٹرٹینمنٹ، تفریح اور تربیت مسجد سے ہی ہوتی تھی۔ اسی طرح جماعت احمدیہ میں جہاں بچے نہ صرف دینی تعلیم سیکھتے ہیں مسجد میں جا کر، بلکہ وہاں کھیلتے کودتے بھی ہیں، دنیاوی زندگی کے لیے بھی ان کی تربیت مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ اور یہ معاملہ صرف بچپن کی حد تک نہیں رہتا۔ ہماری جو تنظیم ہے، خدام ہے، انصار ہیں، لجنہ مائل ہیں، ان ساروں کی تربیت جو ہے ان کا مرکز مسجد ہے، اور نظام کی مختلف تنظیمیں اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج میں اپنے بچپن کا اور تربیت کا موازنہ جب اپنی اولاد کی تربیت سے کرتا ہوں نا، تو اس میں ایک بہت نمایاں فرق نظر آتا ہے۔
اور میں اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک ایسا نظام ہمارے پاس ہے جہاں ہر وقت ہر عمر کی تربیت کے لیے سہولت مہیا کی گئی ہے، جو مجھے سنی ہوتے ہوئے، اہل سنت والجماعت سے ہوتے ہوئے، کتنے ہی پیسے خرچ کر کے اپنی فیملی کے لیے حاصل کرنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ جیسے نماز کی فکر ہو گئی، قرآن کا خیال ہو گیا، اور بہت کچھ جو میں نے احمدی معاشرے میں رہ کر سیکھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میری اولاد خدا سے پیار کرنے والی ہے، کیونکہ ان کو یہ نہیں سکھایا جا رہا کہ خدا ناراض ہی رہتا ہے۔ اس جماعت کا یہ احسان ہے کہ جس نے آج کے دور میں ہمیں خدا سے محبت کے طریقے بتلائے ہیں۔ ایک اور چیز جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میرے لیے تو کوئی چارہ ہی نہیں بچا کہ میں احمدیت میں بیعت کر کے شامل نہ ہو جاؤں، وہ ہے خلافت۔ جیسا کہ میرے دوستوں نے بھی قرآن و حدیث اور بزرگان امت کے حوالے سے خلافت پر ایک مفصل بات کی ہے، یہاں میں اپنی حیثیت سے ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں کہ خلیفہ ہمیں کیا فائدہ پہنچاتا ہے۔ دیکھیں، مکھیاں جو ہیں نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک شہد کی مکھی اور ایک عام مکھی ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی پر وحی کی، یعنی اس سے کلام کیا، جس کے نتیجے میں شہد کی مکھی ہر صاف جگہ پر پھولوں پر بیٹھتی ہے اور گندگی جگہوں سے نفرت کرتی ہے، جبکہ عام مکھی جو ہے وہ نہ صرف گند پہ بیٹھتی ہے بلکہ جس جگہ بیٹھے اسے بھی گندا کر دیتی ہے۔ شہد کی مکھی جسے اللہ نے وحی کی وہ شہد تیار کرتی ہے، اور وہ شہد بہت سے بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح وہ وجود جسے خدا نے خود بنایا ہو، جسے خدا نے اپنا نور عطا کیا ہو، جسے خدا خود اپنی مرضی بتاتا ہو، جسے خدا نے تمام مخلوق کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہو، وہ وجود ایسا روحانی شہد تیار کرتا ہے جس سے تمام روحانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ یعنی جیسے شہد سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، ویسے ہی خلیفہ وقت کی باتیں اور نصیحتیں ہمارے لیے شہد کا کام کرتی ہیں اور ہمارے روحانی امراض کو دور کرتی ہے۔ یہ نعمت جو خلافت کی نعمت ہے، آج روئے زمین پر صرف جماعت احمدیہ کے پاس ہے۔ خلیفہ وقت جو ہمارے لیے دن ہو یا رات ہر وقت دعا گو رہتا ہے۔ ایسا کون سا امام ہے دنیا میں جس کو اپنے ماننے والوں کی فکر ہو، ان کے بارے میں سوچتا ہو، ان کے لیے پریشان ہو؟ سوائے جماعت احمدیہ کے علاوہ اور کوئی جماعت ایسی روئے زمین پر موجود ہی نہیں ہے جس میں نظام خلافت قائم ہو، اور ایسا نظام ہے جو لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہو، ایسا نظام جو انسانوں کو اللہ کے قریب کرنے والا ہو، ایسا نظام جو قدم قدم پر ہمارے رہنمائی کے لیے، ہمیں آفات سے بچانے کے لیے ڈھال کی طرح کھڑا ہے۔ یہ خلافت ہی ہے جس میں ہماری بقا ہے۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں میں کہہ رہا، بلکہ میرے ایمان کا حصہ بن چکا ہے یہ۔ میں کوئی پیدائشی احمدی نہیں ہوں، نہ ہی دور دور تک میرے خاندان میں، نہ دادکوں میں، نہ نانکوں میں کوئی احمدی ہے، لیکن آج میں خلافت کے سائے میں ہی خود کو اور آنے والی نسلوں کو محفوظ سمجھتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو جماعت کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے۔ خلافت کی برکات ہی ہیں جو مجھ جیسے انسان کو، جو خدا سے غافل اور دنیاوی زندگی میں گم تھا، اندھیروں سے نور کی طرف آیا ہوں میں۔ خدا تعالیٰ کا محض فضل و احسان ہے۔ خلافت ہی کی یہ برکت ہے جو ہر وقت میرے ساتھ میری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ یہ خلافت کی برکت ہے جو مجھے میرا اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کا شعور دیتی ہے۔ یہ خلافت کی برکت ہے جو مجھے انسانیت کی خدمت کا احساس پیدا کرتی ہے۔ یہ خلافت کی برکت ہے جو میری ہر تکلیف کو امن کی حالت میں بدل دیتی ہے۔ ایک دعا کا خط امام وقت کو لکھنا اور پریشانیوں سے آزاد ہونا صرف محض خلافت کی برکت ہے۔ میں اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کو جو محبت خلیفہ وقت سے ہے، اس کی مثال کسی اور جگہ ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خلیفہ استاد ہے اور جماعت کا ہر فرد شاگرد۔ جو لفظ بھی خلیفہ کے منہ سے نکلے وہ عمل کیے بغیر نہیں چھوڑنا۔ جزاکم اللہ واسن الجزا۔ جواد بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ ان کو جو اپنے بچوں کا فیوچر ہے وہ نظر آتا ہے اس سے جماعت میں۔ جواد بھائی اگر آپ کی اجازت ہو، معذرت کے ساتھ آپ مجھے منع کر سکتے ہیں اس بات کے لیے، میرے ذہن میں ویسے ہی آیا کہ ہم آپ کے بیٹے سے تھوڑی سی گفتگو کریں، 1 یا 2 منٹ کی میں اس کے ساتھ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک نان احمدی گھرانے سے آئے ہیں، اور آج جیسے آپ نے باتیں کی ہیں کہ آپ نے جماعت کے تھرو جو بچوں کی تربیت ہو رہی ہے اس کا اثر کیا ہے، ہم اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں۔ جواد بھائی آپ مجھے منع کر سکتے ہیں اگر آپ کی اجازت نہیں ہے تو، پھر میں اگلے بھائی کی طرف چلا جاؤں۔
نہیں کوئی بات نہیں, میں بلا لیتا ہوں, 1 منٹ دیں مجھے بس. پلیز آپ اگر بلا لیں اپنے بیٹے کو. جواد بھائی میرا خیال ہے کہ آپ کے بیٹے آگے ہوں گے. السلام ہاں جی علیکم فواد. السلام علیکم. نام ڈلائی بگا کر. وعلیکم السلام. آپ اپنا پورا نام بتائیں, آپ کا پورا نام کیا ہے؟ فواد احمد بٹ. ماشاء اللہ چھوٹے بٹ صاحب. آپ کتنے سال کے ہیں؟ 6 سال کا ہوں میں. اچھا ماشاء اللہ 6 سال کے ہیں. تو آپ اسکول جاتے ہیں؟ ہاں جی. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ ایئر 1 کلاس. اچھا ماشاء اللہ ابھی آپ ایئر 1 میں ہیں. تو آپ مسجد بھی جاتے ہیں؟ ہاں جی. تو کیا کرتے ہیں جب آپ مسجد میں جاتے ہیں؟ میں ایک نماز پڑھتا ہوں اور میں ایک کھیلتا ہوں اور میں حضور کی باتیں سنتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا. اور نماز بھی پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں جی. اچھا کووڈ کی وجہ سے آج کل تو مسجد اتنا زیادہ نہیں جا رہے ہوں گے, تو باقی کچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھتے ہیں یا صرف مسجد جا کے پڑھتے ہیں؟ گھر پہ پڑھتے ہیں. گھر میں کون پڑھاتا ہے نماز؟ بابا ماما. ماشاء اللہ بابا ماما کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں فواد, آپ کو کوئی سورت آتی ہے قرآن پاک کی؟ ہاں جی. کون سی سورت؟ کوئی بھی سورت سنا دیں جو نماز میں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. جزاک اللہ. ماشاء اللہ بہت خوبصورت آپ نے سورت پڑھی ہے. مجھے بتائیں آپ کو کوئی حدیث بھی آتی ہے, زبانی یاد ہے؟ ہاں جی. کوئی سی بھی حدیث سنائیں, کوئی ایک حدیث سنائیں ہمیں. خیر زادی تقوی. خیر الزاد التقویٰ. ماشاء اللہ بہت خوبصورت. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, تو سوچ کے جواب دیں کہ سب سے پیاری چیز جو آپ کے پاس اس وقت ہے وہ کیا ہے؟ پیارے حضور. ماشاء اللہ. تو آپ ملے بھی ہوئے ہیں پیارے حضور سے کبھی؟ ہاں جی. 4 ٹائم. 4 ٹائمز ملے ہیں. ماشاء اللہ. ابھی آپ 6 سال کے ہیں اور 4 ٹائمز ملے ہیں. آپ تو بہت لکی ہیں. بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ وہ پیارے حضور سے ملیں, وہ حالات کی وجہ سے نہیں مل سکتے. جزاک اللہ فواد بچے, بہت شکریہ. بڑا مزہ آیا آپ سے جزاکم بات کریں. اللہ. جزاکم اللہ. مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی ماشاءاللہ بہت مزہ آیا ہوگا.